السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسٹوری ٹائم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے ارسلان نے، تو آئیں اس کی کہانی ہم اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میں پنجاب کے شہر چچاوت کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ یہ بات تقریباً 2013 کی ہے اور میری عمر لگ بھگ 18 سال ہوگی۔ کچھ فیملی ایشو کی وجہ سے میں اپنی پھپھو کے گھر رہنے چلا گیا۔ جب پھپھو کے گھر پہنچا تو پھپھو بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تم اتنی سی عمر میں اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے ہو۔ پر میں نے انہیں کہا کہ اب میں یہیں رہوں گا اور مجھے گھر واپسی اب نہیں جانا۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا تھا جو میں آپ کو یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا۔ بس آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر آ گیا تھا۔ بس میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہاں رکھ لیں اور مجھے کوئی جاب دلوا دیں تاکہ میں آپ لوگوں پہ بھی بوجھ نہ بنوں۔ تو پھپھو کے شوہر نے اپنے جاننے والے سے میری جاب کا کہا۔ اس نے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ میں ایسے ایسے لڑ کر آیا ہوں اور میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ کوئی گورنمنٹ نوکری کرتے تھے اور مالی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں وہاں بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے، اور وہ جو بھی کام بولیں گے تم نے بولنا ہے کہ ہاں میں سارا کام کر لوں گا۔ بس آپ بھولے گا نہیں، آپ نے یہ بولنا ہے کہ جو بھی کام ہوگا میں کر لوں گا۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میرا انٹرویو ہوا، پھر میں وہاں گیا، میرا انٹرویو ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا سر وہ اسٹڈی میں میرا دل نہیں لگتا تو میں جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی بہت بڑے آفیسر لگتے تھے تو میں نے اسی بہانہ بنا دیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے بولا کہ تم کیا کر سکتے ہو؟ میں نے بولا سر آپ جو دیں گے میں کر لوں گا۔ تو انہوں نے مجھے بولا اچھا تمہیں واش روم صاف کرنا ہے، شاید وہ میرا ٹیسٹ لے لیتے۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گا۔ میں بس ہاں ہاں کرتا رہا جیسا اس بندے نے مجھے بولا تھا کہ اوکے اوکے کرتے رہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے گھر کے سامنے ایک کوارٹر تھا، اس کے گیٹ پہ بٹھا دیا۔ میں وہیں بیٹھنے لگ گیا۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ پھر مالی نے مجھے کہیں اور بیٹھنے کا بول دیا اور میری جگہ چینج کر دی۔ پھر کچھ دن بعد وہی آفیسر اپنی گاڑی میں آتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے کہ میں اس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں یا نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں ادھر بیٹھنے کو کس نے بولا ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ ایسا ایسا مالی ہے اور انہوں نے میری جگہ چینج کی ہے۔ وہ مجھ پہ بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ گاڑی میں بٹھا کے وہ مجھے میری عمر کا بھی لحاظ کیے بغیر مجھے ایک ایسے مورچے پہ لے گیا، یعنی کہ مردہ خانہ، اور مجھے وہاں بٹھا دیا اور بولا کہ تمہیں اب سے یہیں بیٹھنا ہے اور یہیں ہی ڈیوٹی دینی ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا، بس یہیں بیٹھے رہنا۔ اس کے بعد وہ مجھے وہاں بٹھا کے چلا گیا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ جگہ اتنی سنسان آبادی والی جگہ نہیں تھی۔ وہاں ایک خالی مورچری ہی بنی ہوئی تھی، یعنی مردہ خانہ، اور میری ڈیوٹی رات کی تھی۔ رات کے وقت ہو کا عالم ہوا کرتا تھا اور سنسان راستہ، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک بلب چل رہا ہوتا تھا اور سامنے ہال ہوتا تھا جہاں سارے مردے رکھے ہوتے تھے۔ وہیں اس سے آگے دوری پہ ایک نلکا لگا ہوا کرتا تھا اور ایک کرسی پڑی ہوتی تھی، نلکے پہ بھی لاک ہوتا تھا۔ بس پھر کیا، میں نے تھوڑی ہمت جتائی کیونکہ میں پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ پھر کیا، میں وہاں بیٹھ گیا اور پوری رات وہیں گزاری۔ پوری رات مجھے لگتا تھا کہ وہاں کوئی گھوم رہا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، پر جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ آس پاس کا منظر بھی اتنا خوفناک ہوتا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری اور دوسری رات آ گئی۔ دوسری رات میں مجھے وائٹ کلر کے کپڑوں میں ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص کی داڑھی تھی، وہ بہت زیادہ نورانی شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا
اسے دیکھ کر میری سانس رکنے لگ گئی۔ اتنے سنسان علاقے میں وہ شخص میرے پاس کیسے آ گیا؟ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ایسے یہاں آیا ہوں اور یہاں میری ڈیوٹی چل رہی ہے۔ اس شخص نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے گلے سے ایک تختی نکال کے دی اور مجھے بولا اسے پہن لو، اور یہاں پر کوئی بھی آ کے تم سے کچھ بھی کہے، کچھ بھی، تمہیں بس اگنور کرنا ہے، اس کا جواب نہیں دینا اور نہ ہی ڈرنا ہے۔ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ بس جب اس شخص نے یہ بات کہی، میرا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے ہی رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے دعا دی اور اندھیرے میں چلتے چلتے غائب ہو گیا کہیں۔ میں اس شخص کے پیچھے بھاگا کہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس کا کوئی حل ہے، کیا میں اپنے گھر جا سکتا ہوں، پر وہ شخص غائب ہو گیا۔ شخص نے جو مجھے تختی دی تھی وہ میں نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ خیر جیسے تیسے کر کے وہ رات بھی گزر گئی۔ خیر تیسرے دن میں پھر سے ڈیوٹی پر آیا۔ اس رات مجھے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے سے گزرا ہے اور اس مورچے کی طرف چلا گیا ہے۔ وہ آواز مجھے بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہاں کچھ سوکھے پتے پڑے ہوئے تھے جن کی سنسناہٹ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی کہ کوئی چل کے گیا ہے وہاں سے، اور مجھے واضح طور پر فیل ہوا کہ یہاں سے کوئی گزرتا ہوا گیا ہے، بس مجھے ہی نظر نہیں آیا۔ میں بس اٹینشن ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے سرگوشی میں میرا نام پکارا ہے، ارسلان، ارسلان، ارسلان۔ میں اٹھا اور ہال کے چاروں طرف چکر لگایا، پر ہال کی طرف کچھ نظر نہیں آیا۔ ایسا لگا کہ کوئی ہال کا دروازہ کھول کے مورچری یعنی مردے خانے کے اندر گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں مورچری کے اندر جا رہا تھا۔ میں نے ہال کا دروازہ کھولا اور سامنے دیکھا تو سامنے بہت ساری ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں۔ اس میں ایک عورت کی لاش بھی تھی جو کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ لاش کے پیر پہ کچھ ٹیگس لگے ہوئے تھے، شاید ان کا بایو ڈیٹا لکھا ہو۔ خیر اس عورت کی ڈیڈ باڈی پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، باقی سب کی ڈیڈ باڈیز پہ تھا۔ وہ صرف کفن میں لپٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی چادر نہیں تھی۔ اب مجھے اس عورت کی لاش سے بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا۔ میں نے پوری رات ڈرتے ڈرتے گزاری۔ میں نے نیکسٹ ڈے کیا کرا، میں نے نیکسٹ ڈے اپنے ساتھ ایک ریڈیو لے گیا تاکہ اس کی آواز سے مجھے تھوڑا خوف کم لگے، کیونکہ میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ وہاں کی پراسرائیت اور خاموشی سے مجھے ویسے ہی خوف آتا تھا، تو یہ ریڈیو چلتا رہے گا، اس لیے میرے خوف پہ کچھ کمی آ جائے گی۔ پھر اگلی رات میں ڈرتے ڈرتے ڈیوٹی پہ گیا۔ مجھے نیند آنے لگ گئی۔ مجھے اندر سے کسی کی چلنے کی آوازیں آنے لگ گئی جو کافی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی چلتے چلتے باہر کو آ رہا ہے۔ میری نیند اڑ گئی۔ مجھے جیسے ہی لگا کہ کوئی چلتے چلتے باہر آ رہا ہے، میرے خوف کے مارے ہاتھ پیر کپکپانے لگ گئے۔ میں بھاگا اور چھپ کے ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ آگے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، جو میں نے دیکھا اسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ مجھ پہ یقین نہ کریں گے۔ میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہے اور وہی عورت جو میں نے دیکھی تھی پرسوں وہی سامنے سے آ رہی ہے۔ وہی مردہ دروازے سے نکل کر آئی ہے اور نلکے کے پاس چلی گئی۔ نلکے کے پاس جا کے اپنا منہ دھویا ہے اور ویسی کفن میں لپٹی ہوئی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے پاس جانے کی۔ اس نے میرا نام لیا، وہ اپنے دھیان میں تھی پر میرے کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں یہ منظر چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرا نام لے رہی ہے پر وہ مجھے دیکھ نہیں رہی، وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ اس عورت نے بولا، ارسلان آ جاؤ باہر، مجھے پتا ہے تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ میں ڈرا سہما وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے تو میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت دکھا کے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پھر ہمت دکھائی اور پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، وہ جو تمہارے گلے میں چیز لٹکی ہوئی ہے اسے اتار دو، یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تمہارے گلے میں۔ میں پہلے ہی خوف میں تھا، اوپر سے اس نے میرا نام لیا تھا۔ میں تو ابھی ڈر کے مارے میری جان نکل جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑی ہمت جتائی اور میں نے پوچھا،
تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ تو اس نے مجھے کہا، مجھے تمہارا نہیں تمہارے پورے خاندان کا نام پتہ ہے، تمہاری فیملی ممبرز کا بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے میری فیملی ممبرز کے نام گنوانا شروع کر دیے۔ اس دن میرے پیر ایسے کانپ رہے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے 2-3 بار میرا نام پکارا اور کہا اس چیز کو اپنے گلے سے اتار دو، اور اس کے بعد وہ اس مورچی کے اندر چلی گئی۔ میں نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس مورچی کا ٹیمپریچر مائنس میں ہوا کرتا تھا، مطلب اگر آپ کچھ دیر بھی وہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سردی ہو جائے گی۔ تو وہاں پر کوئی انسان کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے واپسی مورچی کی طرف گیا اور اس کا دروازہ کھولا، اور کھول کے دیکھتا ہوں کہ وہ عورت جیسے پہلے ڈیڈ پڑی ہوئی تھی ویسی ہی ڈیڈ پڑی ہوئی ہے۔ اور میں دروازے کے پاس کھڑا تھا تو مجھے وہاں سے ایک عجیب سی لہر گزرتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی ہوا سی میرے پاس سے ٹکرا کر وہاں سے گئی ہوں۔ وہ فیلنگ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ایسے ہی ڈرتے ڈرتے صبح ہو گئی۔ میں نے اس مالی سے کوئی کمپلین نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ جاب کو بھی صرف 2 ہی دن ہوئے ہیں اور وہ مجھے جاب سے نکال دے۔ اور مجھے گھر بھی جانا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے باتیں سنائیں گے، پر مجھے پھر بھی گھر جانا تھا۔ میں اپنے ارادے میں پختہ تھا کیونکہ مجھے جاب یہیں کرنی تھی۔ اگلے دن میں سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہا، پھر رات کو ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ رات کو بہت تیز بارش تھی۔ وہ عورت پھر سے وہیں سے نکل کر آئی اور آ کے بولا کہ ارسلان، تم نے یہ تختی ابھی تک اپنے گلے سے کیوں نہیں اتاری ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم ہو کون، اور کل ہی تو میں نے تمہیں مردہ دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں ایک جن ہوں اور میں عورت کے جسم میں داخل ہو جاتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ صبح 6 بجے کے ٹائم کھلی۔ وہ مالی اور وہ آفیسر میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ بھی حیران نہیں تھے، شاید انہیں پہلے ہی معلوم تھا، پر خوف ان کے چہرے پہ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میں سمجھی کہ مجھے ریسٹ دیں گے، پر وہ نے کہا کہ آج سے تم یہیں بیٹھو گے، اور انہوں نے کہا کہ آج سے تم یہیں بیٹھو گے۔ میرے دماغ میں وہی واقعات گھوم رہے تھے۔ میں انہیں کہنا بھی چاہتا تھا پر کہہ نہیں پایا۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ میں یہ جاب نہیں کرنا چاہتا۔ خیر 2 دن ان لوگوں نے مجھے ریسٹ دیا۔ تیسرے دن انہوں نے مجھے بلا لیا اور ہاسپٹل کے پاس بٹھا دیا۔ خیر وہاں تو بہت ساری لائٹس تھیں، پر مجھے اس جن کی بات ابھی بھی یاد تھی۔ خیر میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ یہ بہت بڑا ہاسپٹل تھا اور اس وارڈ پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہاں پرائیویٹ روم بھی بنے ہوتے تھے جس پہ نمبر لکھے ہوتے تھے۔ رات کے ٹائم وہاں ہو کا عالم ہوا کرتا تھا۔ لائٹس تو چل رہی ہوتی تھی، پر اس ہاسپٹل کی پراسراریت اور ہو کا عالم وہاں بہت ہوتا تھا۔ جو بھی مریض آتے تھے دن کے ٹائم آیا کرتے تھے، 4-5 بجے تو اسٹاف بھی چلا جایا کرتا تھا، اور میں اس وارڈ میں اکیلا ہوا کرتا تھا، اور کچھ چوکیدار بھی ہوا کرتے تھے، اور میں وہاں ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ وہاں کام تو میرا کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، بس سونے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ اچانک ان روم میں سے 18 نمبر کا روم لاک ہوتا ہے۔ ہاسپٹل تو پورا خالی، تو یہ روم لاک کون کر رہا ہے؟ میں آہستہ آہستہ اس روم کی طرف بڑھتا ہوں، پر کچھ دیر بعد اس روم سے لاکنگ کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی میں اس روم کے قریب پہنچتا ہوں، میں نے اندر جھانکا، پر وہاں کوئی نہیں تھا، بس وہاں پر 0 واٹ کا بلب چل رہا تھا۔ اس کمرے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک ٹیبل اور ایک چیئر تھی، اور بکس ہی بکس تھی۔ میں جیسے ہی اس روم کے اندر بڑھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسے کوئی کاغذوں سے پلٹ رہا ہو پیجز۔ پیچھے پلٹ کے پھر آگے دیکھتا ہوں تو نینو سیکنڈ میں مجھے وہ آواز پھر سے آتی ہے۔ تو اچانک مجھے اسی عورت کی آواز آتی ہے، ارسلان تم نے یہ تختی اپنے گلے سے نہیں نکالی نا؟ اچھا میں بتاتا چلوں، اس عورت کا شکل جلی ہوئی تھی۔ میں جیسے دروازے کی طرف بھاگا، دروازہ بند ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پر جیسے کہ وہ کسی نے روک لیا ہو، اسے جام کر لیا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرے علاوہ ہاسپٹل میں کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، بس اللہ کو یاد کرنے لگ گیا۔ میرے ذہن میں بس یہی آ رہا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔
وہ مسلسل مجھ سے یہی کہی جا رہی تھی کہ تم نے یہ تختی اپنے گلے سے نہیں اتاری نا۔ میں نے زور سے بولا کہ میں یہ تختی اپنے گلے سے بالکل بھی نہیں اتاروں گا، اور میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بس اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہ تختی اپنے گلے سے اتار دو۔ میں دل ہی دل میں ورد کرنے لگ گیا، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں ایک جن ہوں۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی اور میری لیفٹ ہینڈ کی انگلی کو ٹچ کرا، میری انگلی جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میں ہوش میں آیا تو سب نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، تو میں نے ہمت کر کے بول ہی دیا کہ مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ مالی نے مجھے جیسے تیسے کر کے گھر بھیج دیا۔ میں نے پھپھو کو بھی یہی بتایا اور پھپھو نے بھی مجھے گھر جانے دیا۔ گھر آ کے اپنے والدین سے معافی مانگی۔ آج 2023 چل رہا ہے۔ آج بھی میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے، اور جہاں اس نے میرے لیفٹ ہینڈ پر ٹچ کیا تھا اس کا نشان آج تک میرے لیفٹ ہینڈ پر موجود ہے۔ تو یہ تھی ارسلان کی کہانی۔ تو دوستو ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ مزید ہماری کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔